کیا آپ جانتے ہیں اس دور میں اگر کوئی ونڈر یعنی عجوبہ ہے تو اس کا نام ہے سنگاپور؟ مگر کیوں، کیسے؟ وہ ایسے جناب، اگر آپ آج کے سنگاپور کا آزادی کے وقت کے سنگاپور سے کمپیریزن کریں تو نہ صرف آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے۔ تو آخر سنگاپور میں یہ ہائی رائز بلڈنگز یعنی اونچی عمارتیں، یہ خوبصورت سڑکیں بنی کیسے؟ سنگاپور دنیا کی بڑی معیشتوں میں کیسے شامل ہوا؟ ملک چھوٹا سا اور کام اتنے بڑے بڑے، آخر سنگاپور نے یہ سب کر کیسے لیا؟ آزادی کے صرف 55 سال بعد سنگاپور کا نقشہ کیسے بدل گیا؟ تقریباً 56 لاکھ آبادی والے سنگاپور کی پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدنی جاپان، جرمنی اور فرانس سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ نہ تیل اور نہ ہی کوئلہ، پھر بھی سنگاپور ترقی یافتہ کیسے ہو گیا؟ اس کا پبلک ہاؤسنگ منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین ہاؤسنگ منصوبہ کیسے بنا؟ یہ سب اور سنگاپور کے متعلق بہت کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ تو کرتے ہیں شروع۔ سنگاپور 1965 میں آزاد ہوا تھا، مگر آج یہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ یہ 4 ایشین ٹائگرز میں سے ایک ہے۔ ایشین ٹائگرز ایشیا کی 4 بڑی اکانومیز کو کہتے ہیں۔ ان میں جنوبی کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ اور سنگاپور شامل ہیں۔ ان 4 ملکوں نے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بہت تیزی سے ترقی کی اور ان کی GDP ہر سال 7% سے زیادہ رہی، تبھی تو انہیں ایشین ٹائگرز کہا جاتا ہے۔ کرنسی کا ذکر کریں تو ایک سنگاپوری ڈالر تقریباً 131 روپے پاکستانی کے برابر ہے۔ سنگاپور میں ایک ماہ کی ایوریج سیلری تقریباً 3300 سنگاپوری ڈالر یعنی تقریباً 4,33,000 پاکستانی روپے ہے۔ 56 لاکھ کی آبادی میں 1,80,000 سے زائد کروڑ پتی ہیں۔ سنگاپور امیر ملکوں جرمنی، برطانیہ، کوریا اور جاپان سے پیچھے لیکن امریکہ سے آگے ہے۔ خیر، رقبے کی بات کی جائے تو سنگاپور کا رقبہ صرف 733 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس حساب سے یہ دنیا کا 176واں بڑا ملک ہے۔ مگر ذرا رکیے تو، اقوام متحدہ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر سنگاپور کا نمبر پتہ ہے کون سا ہے؟ 9واں، جی ہاں 9th، اور تو اور سنگاپور کا پر کیپٹا GDP دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور یہ آزادی سے اب تک 125% بڑھ چکا ہے۔ 2021 میں سنگاپور کا GDP 374 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، جبکہ پاکستان کا GDP تھا صرف 280 ارب ڈالرز۔ یہ بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کی عوام نے اتنی جلدی غربت سے امیری تک کا سفر کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سنگاپور کے 90% شہریوں کے پاس اپنے گھر ہیں اور اس کی وجہ ہے سنگاپور کا ہاؤسنگ منصوبہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین منصوبہ ہے۔ سنگاپور ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے 1 ملین یعنی 10 لاکھ فلیٹس تعمیر کیے ہیں۔ جی ہاں، 10 لاکھ۔ اسی وجہ سے وہ سنگاپور جو کبھی دنیا کی بڑی کچی آبادیوں میں سے ایک تھا، آج وہاں کے 90% عوام کے پاس اپنی چھت ہے۔ اور اب ذرا بات ہو جائے سیر سپاٹوں کی تو ویورز، سنگاپور کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی ہے ٹورزم۔ یہاں آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر کے ایسے ماسٹر پیسز ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں اور منہ دونوں کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ اسے ہی دیکھ لیں، یہ ہے مرینا بے۔ ایسے منصوبے کئی ڈیکیڈز یعنی دہائیوں میں بنتے ہیں، مگر سنگاپور نے یہ گریٹ پروجیکٹ صرف چند سالوں میں مکمل کر لیا۔ آج پوری دنیا سے لوگ مرینا بے دیکھنے آتے ہیں۔ مرینا بے پر لوٹس شیپ کا یہ میوزیم بھی آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے ساتھ مرلائن پارک بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں کے بیچز بھی نہایت خوبصورت ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ بیچز قدرتی نہیں بلکہ خود بنائے گئے ہیں۔ سنگاپور کا چینگی ایئرپورٹ بھی کمال ہے۔ یہ ایئرپورٹ 2013 سے 2020 تک مسلسل 8 سال دنیا کا بہترین ایئرپورٹ رہا۔ ویورز، سنگاپور میں جو بھی پروجیکٹ بنایا جاتا ہے وہ آنے والے 50 سالوں کو نظر میں رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے گھروں اور ٹریول فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ سنگاپور حکومت خوراک پر بھی خاصی توجہ دے رہی ہے۔ اصل میں سنگاپور میں اتنی زمین تو ہے نہیں کہ وہاں فصلیں اگائی جائیں، اسی لیے یہاں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے یہ کام بہت مہنگا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اس مسئلے سے بچنے کے لیے انڈور فارمنگ کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ ایک اور کمال کی بات جانیے، سنگاپور میں ڈرون ڈیلیوری سروس کا منصوبہ بھی چل رہا ہے۔ راستے میں ٹریفک ہو، ہڑتال ہو یا کوئی اور مسئلہ، اب مسئلہ نہیں، ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے۔ ڈیلیوری سروس والا ڈرون 4 کلو تک کا پیکج ڈیلیور کر سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سنگاپور میں روزانہ 2 ارب گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، جس میں آدھا یعنی 1 بلین گیلن پانی امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سنگاپور حکومت نے سمندری پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جو روزانہ 3 کروڑ گیلن کھارے پانی کو میٹھا بنا رہا ہے۔ مگر سنگاپور میں ایک مسئلہ بھی ہے اور وہ ہے مہنگائی۔ سنگاپور صرف مہنگا نہیں، بہت مہنگا ہے، نیو یارک اور لندن سے بھی مہنگا۔
इसकी एक वजह है ज्यादातर चीजों का इंपोर्ट किया जाना। इसके अलावा भारी टैक्सेस की वजह से सिंगापुर में गाड़ी रखना भी बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, यहाँ कपड़ा भी बहुत महंगा है। महंगे कपड़ों के हिसाब से सिंगापुर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर में कारोबार करना बहुत ही आसान है और यही इसकी तरक्की का राज है। टैक्स छूट की वजह से यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, इससे मईशत मजबूत हुई और बेरोजगारी कम। ये थी कच्ची आबादी से उठने वाले अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क सिंगापुर की कहानी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।